ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، لیکن جمہوریت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اخلاقیات۔ جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کی فوج نہیں ہوتی، فوج کہیں اور ہوتی ہے، جسمانی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقیات، موریلٹی۔ برطانیہ کی جمہوریت کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف ایک کر دیتا ہے، ایک قانون توڑتا ہے جو یہاں خبر بھی نہ بنتی، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کرونا کے دوران ہم نے گیٹ ٹوگیدر کر دی، خبر بھی نہیں بننی تھی، اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ جو تماشا دیکھا، پہلے تو میں شروع کروں کہ جو تماشا دیکھا سندھ ہاؤس میں، ساری قوم کے سامنے سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، منڈی لگی، ہمارے بچے دیکھ رہے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، ہر 8 9 10 بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے، سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا، ریٹ لگ رہی تھی سیاستدانوں کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت پہ وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں۔ جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی، بکتی ہے، اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں، پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ بکے وہاں۔ ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری، جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی جا چکا ہے، 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی، بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ، اور اس کے ساتھ یہ شریف۔ جب وہ لوگ بکے، کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر، جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا، کروڑوں روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ بڑی دیر لگی، یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی۔ ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی، اس نے کہا ہندوستان کو، وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف، بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو، آپ حکومت گرا سکتے ہیں۔ شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی۔ جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا، ایمل کانسی کے وکیل نے، کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں پبلک میں نکلا، آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا، پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے، پرامن احتجاج کیے، پرامن جلسے کیے۔ ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر ظلم کیا گیا، عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا۔ اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے، جلسے کیے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے۔ بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی۔ میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی۔ پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1، بیرونی سازش۔ پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے، اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا، غلاموں کو اوپر بٹھا دیا۔ اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا، یہ دوسرا غصہ تھا۔ تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا، جی مہنگائی ہے، ملک نہیں ٹھیک کیا، ملک کی بدترین، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے۔ روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا، سٹاک مارکیٹ گر گئی، انڈسٹری کا برا حال، کسان علیحدہ رو رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے۔ ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی، انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری، 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے۔ ہم نے پوری کیمپین کی، عوام نکلی،
کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی, اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی, سب سے زیادہ نوجوان, اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی, بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی, فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو, ساری اسٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو, ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی, اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے, انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے, اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ, میں پھر سے بتاؤں, یہ ملک کو لوٹ رہا ہے, جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے, جس طرح میں نے کہا, 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ ہے. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ, بارش آتی ہے دیکھ لیں, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کل رات سے پہنچا, ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا, کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا. آصف زرداری پبلک میں نکلے گا, لوگ اس کو انڈے ماریں گے. یہ پبلک سے ڈرتا ہے, لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے, چوری کر کے عوام کا پیسہ, اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے. ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے, چاہے گلگت بلتستان میں ہو, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو, سینٹ الیکشن میں ہو. صرف اور صرف چوری کے پیسے سے, بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے. اور پھر وہ رات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آ کے. میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی, آپ سے عوام سے بھی بات کی, کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا, ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے, میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا ہے, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے, وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو پارٹی کا ہیڈ ہے, اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے, میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو, جب ہم نے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا, تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا, وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے, یہ جو بنا ہے اسپیکر, کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈل گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ کیوں لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے, ہم جیت گئے, اور اس نے جا کے الیکشن ان دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا, اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ, وہ لوگ کانٹریکٹس لو, پیسے بناؤ, ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے, مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کہ ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے, اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے, اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ کیا, یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں, میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں, پرامن احتجاج,
جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں